السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آگے تا قیامت انسانوں کے پیچھے دن رات لگا ہوا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے اس کے پیچھے لگ جائے، اور یہ انسانوں کو وقتی دنیا کے وقتی فائدے اور خوشنما رنگینیاں دکھائے اور ان سے گناہ کے ایسے کام کروائے جن کو وہ گناہ بھی نہ سمجھیں، اور پھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہ مانگ سکیں اور گناہ کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے جائیں۔ شیطان جہاں انسانوں کے عقیدے میں خرابی کرتا ہے شرک کروا کر، اور انسان بتوں کو یا فوت شدہ انسانوں کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، اسی طرح وہ بندے سے منافقت بھی کرواتا ہے۔ کئی دفعہ اپنے سرداروں لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسے گناہ کے کام کر لیتے ہیں کہ وہ سردار خوش ہو جائیں، اگرچہ کہ ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں یعنی سرداروں اور لیڈروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی موجود ہیں، اور جو لوگ اپنی سرداری یا غلط کاموں کو کروانے کے لیے غریب عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور انہیں دین کے قریب نہیں آنے دیتے، اور عوام صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے جال میں پھنس کر ساری زندگی انہی سرداروں اور لیڈروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور مخلص مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سردار آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ ایک اور طبقہ ہے جو مخلص مسلمانوں کو جو دن رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھتی ہیں، اور وہ طبقہ ہے جو دنیا کے علم میں اور دنیا کے مال و متاع میں زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی دینی تعلیم کو حاصل کرنا، قرآن اور سنت کو سمجھنا اور اس پر حتی الامکان کوشش کر کے عمل کرنے والوں کو اپنے سے کمتر یا بیوقوف سمجھتے ہیں، اور یہاں بھی شیطان ان کو اسی بات پر پھلاتا ہے کہ دین کی تعلیم کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا کے فائدے آج ان کو ملے ہیں آخرت میں بھی اللہ انہیں سب کچھ دے گا۔ حالانکہ دنیا میں نعمتیں ملنا ایک امتحان ہے، اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دنیا میں دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 خصلتیں بتائیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے یعنی گالی گلوچ کرے۔ منافق کا انجام بہت برا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اگرچہ کہ وہ منہ سے کلمہ کہتا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح علم کے ساتھ پختہ کریں، اپنے بچوں کو بھی ایمان کی صحیح تعلیم دیں کہ شیطان سب سے زیادہ ایمان اور عقیدے میں ہی خلل ڈالتا ہے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر
والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والوں میں بنا دے، آمین۔ عقیدے اور ایمان میں خرابی کے بعد شیطان سب سے بڑا حملہ انسان کے اعمال پر کرتا ہے، اور اس لیے سب سے زیادہ وہ ہماری عقل پر حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ اسی عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات کا درجہ ملا، اور جب عقل اندھی ہو جائے یا اس پر پردہ پڑ جائے یا اس میں فتور آ جائے تو پھر انسان ہر قسم کے گناہ کا کام کر ڈالتا ہے۔ عقل پر پردہ نشے کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر چاہے وہ شراب ہو یا ڈرگز، دولت ہو یا سرداری، حب مال ہو یا حب جاہ، اس کی طلب انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ پھر تکبر، ضد، حسد، غصہ، ظلم، جھوٹ، حرص و ہوس، لالچ، دھوکہ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، جھگڑا، گالی گلوچ اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کا لحاظ رکھتا ہے اور نہ بندے کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر شیطان کا ساتھی بن کر شیطانی کاموں اور حرام کاموں پر اپنے جان و مال کو لگا دیتا ہے۔ وہ نصیحت اور اللہ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، اس کے اندر اللہ کے لیے بھی بدگمانی آتی ہے اور وہ لوگوں سے بھی بدگمانی اور بدظن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر توبہ بھی نہیں کرتا، اور پھر کھلی برائیوں کے دلدل میں گرتا جاتا ہے، اور شیطان کے ساتھی دنیا میں بھی اس کو شاباشی دے دے کر اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ کہیں وہ اپنی اس غفلت سے باہر نہ نکل جائے۔ اس کی نفسانی خواہش کو ناجائز طور پر پورا کرنے کے لیے اکساتے رہتے ہیں کہ ناجائز کمائے اور ناجائز پر خرچ کرے، بلکہ جہالت و نادانی کے ہم دونوں اندھیروں میں پڑا رہے اور دین کے علم سے دور رہے۔ شیطان کا آج کے دور میں سب سے بڑا وار ہے کہ وہ ہر ایک کا وقت ضائع کرواتا ہے۔ انسان کو عمل صالح اور پروڈکٹیو کاموں کی بجائے بیکار کے کاموں میں اتنا بہلایا ہوا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر تمام دنیا ورچوئل ریئلٹی میں کھوئی ہوئی ہے۔ بچے ہیں تو ورچوئل گیمز کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، اور بڑے ہیں تو ڈراموں اور موویز میں دن رات مشغول ہیں، اور دل بہلانے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ آخرت کی فکر کو اور اپنی زندگی کے مقصد ہی کو بھول گئے ہیں۔ اور شیطان کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان غافل اور جاہل رہے، کیونکہ غفلت میں عقل سو جاتی ہے اور علم جو روشنی ہے اس کی طلب ہی نہیں رہتی، تو پھر انسان اندھیروں میں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا میں اگر کوئی مشہور ہے اور اس کے بہت زیادہ فالوورز ہیں اور لائکس ہیں اور تھمز اپ ہیں، تو بس پھر شیطان ان کو لوگوں کو ہی راضی کرانے میں لگائے رکھتا ہے اور یہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں ایک انجان بڈھے کو دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، تو یہاں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو کرنے کو آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ اور جسم میرے ساتھ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے خدا کے دشمن، نکل جا۔ ابلیس بولا کہ 5 چیزیں ہیں جن میں سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تمہیں بتاؤں گا اور 2 تم سے نہ کہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اس سے کہو 3 کی مجھے حاجت نہیں، وہ 2 بیان کر دو۔ ابلیس نے کہا، انہی 2 سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ ایک حسد، اسی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا، اور دوسرا حرص یا لالچ کہ آدم کے لیے تمام جنت مباح کر دی گئی، میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکال لیا۔ تو یہ جو 2 برائیاں ہیں، ایک حسد اور ایک لالچ، یہ تقریباً بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس حسد اور لالچ کے ساتھ ضد اور تکبر بھی مل جائے تو یہ 4 بڑی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر جرائم ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ روٹ کاز ہیں۔ کئی چیزوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کاز ہوتا ہے اور ایک اس کا پھر افیکٹ ہوتا ہے، جیسے غصہ جو ہے وہ افیکٹ ہے،
تو یہ جو 4 برائیاں ہیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک حسد، دوسرا لالچ، پھر تکبر اور ضد، یہ تمام برائیوں کی جڑیں ہیں۔ راوی نے کہا کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے اور تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگار کے پاس سفارش کیجئے کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہاری حاجت بڑھ لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہو۔ شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے۔ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دو۔ یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ کون سے ایسے 3 وقت ہیں جس کے اندر شیطان سب سے زیادہ انسان پر حاوی ہوتا ہے۔ ایک تو غصے کے وقت مجھ کو یاد کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے اور میں تمہارے رگ و پوست میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ دوسرا، جہاد اور غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے، بیوی، گھر والے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرے، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ یعنی یہ 3 خطرے کے وقت ہیں کہ جب شیطان انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ ایک تو غصے کی حالت میں، دوسرا جب وہ اللہ کی خاطر کوئی جہاد کرے تو اس کو اپنے بیوی بچے یاد کرواتا ہے، اور پھر اگر وہ کسی بھی غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اندر شیطانی خیالات پیدا ہوں گے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ شیطان اس بات سے نا امید نہیں ہوا کہ اس کو عورتوں کے ذریعے ہلاک کر دے۔ یعنی کہ نبیوں تک کے لیے شیطان نے کیا حربہ استعمال کیا کہ ان کے سامنے عورتوں کو پیش کیا یا ان کے لیے عورت کو فتنہ بنایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 3 بڑے فتنے ہیں، زن، زر، زمین، اس میں عورت کا جو فتنہ ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے بعض مشائخ سے یہ حدیث پہنچی کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ شیطان سے فرشتے نے کہا، وائے ہو تجھ پر اس حالت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے باتیں کر رہے ہیں اور تو ان سے کیا خواہش رکھتا ہے؟ جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش رکھتا ہوں جو اس کے باپ آدم علیہ السلام سے جنت میں چاہا تھا۔ یعنی کہ اگرچہ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان نے کوشش کی کہ ان کو اس حالت میں بھی بہکا دیں۔ عبد الرحمن بن زیاد سے روایت ہے کہ ایک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ابلیس ان کے پاس آیا اور اس کے سر پر قلعے دار ٹوپی تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہوا تو ٹوپی اتار ڈالی اور سامنے رکھ لی، پھر آ کر سلام علیک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟ بولا، میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، خدا تجھے زندہ نہ رکھے، تو کیوں آیا؟ کہنے لگا، میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا کیونکہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی؟ کہا کہ اس سے اولاد آدم علیہ السلام کے دلوں کو لبھا لیتا ہوں۔ پوچھا کہ بھلا یہ تو بتا وہ کون سا کام ہے جس کے مرتکب ہونے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ جواب دیا
کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اے موسیٰ، میں تم کو 3 باتوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص سے اور وفائے عہد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرے، جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں صدقے اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں، اور یہ کام بذات خود کرتا ہوں، اپنے ساتھ والوں سے نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس، موسیٰ نے وہ باتیں جان لی جن سے بنی آدم کو ڈرائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان چیزوں پہ حملہ کرتا ہے کہ جیسے اگر کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی بھی شخص تنہائی میں بیٹھے گا تو اس کا تیسرا جو ساتھی ہوگا وہ شیطان ہوگا، اور پھر وہ یہی کوشش کرے گا کہ ہم نیکی کے کام نہیں کریں، جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں، اپنی جو ذمہ داریاں ہم نے پوری کرنی ہیں اس دنیا میں، اس سے ہم کو غافل کر دے تاکہ ہم اللہ کے عہد کو پورا نہ کر سکیں۔ اور تیسرا، صدقہ جو ہمارے بہت ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کی اگر ہم نیت کر لیتے ہیں اور فوراً ادا نہیں کرتے تو وہ ہمیں بھلوا دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب نیکی کا ارادہ کرو تو فوراً اس کو پورا کر لیا کرو، کیونکہ پھر شیطان اس کو ہم سے بھلوا دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھیں، اور پھر ہمارے دلوں کے اندر شوہ ڈال دیتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ فقر و فاقہ کے ڈر سے کوئی صدقہ نہ کر سکیں۔ حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ شیطان عورت سے کہتا ہے، تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے جس کو مارتا ہوں نشانہ خطا نہیں کرتا، اور تو میرے بھید کی جگہ ہے اور تو میری حاجت بڑھلانے میں قاصد کا کام دیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ جس کے اندر عورت کو وہ خاص طور پر ٹارگٹ، یعنی کہ عورت کو جو ہے وہ ٹول بناتا ہے، شیطان جو ہے عورت کو یوز کرتا ہے، اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بری عورت جو ہوتی ہے وہ پھر شیطان کی ساتھی بن جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عقیل بن معقل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے وہب بن منبع سے سنا ہے کہ ایک راہب پر شیطان ظاہر ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اولاد آدم کی کون سی ایسی خصلت ہے جو ان کے بارے میں تیری بہت مددگار ہوتی ہے؟ شیطان نے جواب دیا، تیزی غضب۔ جب انسان تند مزاج ہوتا ہے تو ہم شیاطین اس کو اس طرح الٹتے پلٹتے ہیں جیسے لڑکے گیند کو لڑکاتے پھرتے ہیں، یعنی کہ اگر انسان میں غصہ ہے اور تیزی ہے اور تند مزاجی ہے تو پھر وہ شیطان کا ٹارگٹ بن جاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کو بار بار غصے کی طرف اکساتے ہیں۔ ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس لعن نے اپنے شیاطین کو اصحاب رضی اللہ عنہم کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ وہ سب کے سب نامراد لوٹے اور اپنی کارروائی کے دفتر اسی طرح سادہ لے گئے۔ کچھ ان میں نہیں لکھا تھا۔ شیطان نے ان سے کہا، تم کو کیا ہو گیا؟ اس قوم پر کچھ بھی حملہ نہ کر سکیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ ابلیس نے کہا، خیر، اس وقت ان کو جانے دو اور درگزر کرو، ان قریب دنیاوی فتوحات ان کو حاصل ہوں گی، اس وقت تم ان سے خاطر خواہ اپنا مطلب نکال لو گے۔ یعنی کہ صحابہ اکرام جو تھے ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلا، لیکن شیطان جو ہے اس نے کہا کہ ابھی کچھ وقت انتظار کرو، جب آگے بڑھ کر مسلمان جو ہیں وہ فتوحات کریں گے تو ان کے اندر حب مال اور حب جاہ آ جائے گا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ کمزور ہو جائیں گے اور شیطان ان پر حملہ کر سکے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے ابلیس اپنے لشکروں کو منتشر کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے، جو تم میں سے کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔
ایک آ کے بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے اس کے ماں باپ کی نافرمانی ہی کرا کر چھوڑی، شیطان کہتا ہے عجب نہیں کہ وہ پھر ان کی خدمت کرے گا۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو شراب پلا کر چھوڑی، شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے زنا کرا کے چھوڑا، شیطان کہتا ہے تو نے بھی بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے میں نے فلاں سے قتل کرا کر چھوڑا، شیطان کہتا ہے کہ تو نے بھی بڑا کام کیا۔ تو یہ سارے گناہ کبیرہ کے کام ہیں جو شیطان انسانوں سے کرواتا ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا جس کی لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اس درخت کو ضرور کاٹ ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر خدا کے خوف سے اس نے درخت کے کاٹنے کا قصد کیا۔ اتنے میں شیطان ایک انسان کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آیا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کو لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہیں۔ شیطان نے کہا، تم درخت کی پرستش نہیں کرتے تو دوسروں کی عبادت کرنے سے تمہارا کیا نقصان ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس کو ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا، کیا تم ایسی چیز چاہتے ہو جو تمہارے لیے بہتر ہو؟ اس درخت کو مت کاٹو، تم کو ہر روز صبح 2 دینار تکیے کے نیچے سے ملا کریں گے۔ اس نے کہا کہ تمہاری بات کا ضامن کون؟ شیطان بولا، میں خود ذمہ دار ہوں۔ وہ شخص واپس لوٹ گیا۔ اگلے روز صبح 2 دینار اپنے سرہانے پائے۔ پھر جو دوسرے دن صبح اٹھا تو اسے کچھ نہ ملا۔ غصے میں آ کر درخت کو کاٹنے کے لیے اٹھا۔ شیطان اس کے پاس آدمی کی صورت میں آیا تو کہا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا، تو جھوٹا ہے، تو خدا کے خوف سے اس کو نہیں کاٹتا۔ وہ شخص درخت کو کاٹنے لگا۔ شیطان نے اس کو زمین پر دے مارا اور اس کا گلا گھونٹ دیا، قریب تھا کہ اس کا دم نکل جائے۔ پھر اس سے کہا، تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ مجھ کو شیطان کہتے ہیں۔ پہلی بار تو خدا کے واسطے غصے میں بھرا ہوا آیا تھا تو میں تجھ پر قابو نہ پا سکا، اس لیے تجھ کو فریب دیا کہ 2 دینار ملا کریں گے، تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب کہ تو دیناروں کے لیے غصہ کر کے آیا ہے تو میں تجھ پر غالب ہوا۔ یعنی کہ انسان کی جو نیت ہے وہ سب سے زیادہ اس کا اثر انسان کے اعمال پر پڑتا ہے۔ جب انسان اللہ کی خاطر خالص اللہ کی نیت سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، لیکن جہاں اس کے اندر دنیا کا کوئی لالچ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس پہ سے ختم ہو جاتی ہے اور شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں یا نیکی کا کام کرتے ہیں، ان کو بار بار اپنی نیتوں کو چیک کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ کہیں دنیا کی شہرت یا دنیا کا کوئی لالچ ان کی نیتوں کو خراب نہ کر دیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ جو بھی شخص زیادہ دین کی خدمت کرتا ہے اس کی نیت میں خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ مخلد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی شے کی طرف نہیں بلاتا مگر یہ کہ شیطان اس میں دخل دے کر 2 میں سے ایک کام کر گزرتا ہے، یا تو وہ اس شے میں افراد کرتے ہیں یا اس سے کوتاہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ شیطان جو ہے انسان سے 2 کام ضرور کروا دیتا ہے، ایک تو وہ اس کو ایک ایکسٹریم رویے کی طرف لے جاتا ہے یا پھر اس کو بالکل غافل کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان سب سے نیچے والی زمین میں جکڑا ہوا ہے، پھر جب وہ جنبش کرتا ہے تو زمین پر سب شر و فساد جو کہ 2 یا زیادہ شخصوں میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کی حرکت سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کے وار سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے اور وہ ہر ایک کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ ابن قسط کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ کو رشک ہوا، پھر آپ میرے پاس آئے تو مجھ کو سوچ میں پایا۔ فرمایا، اے عائشہ تجھ کو کیا ہوا؟ کیا تجھے رشک ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا مجھ جیسی عورت کو آپ ایسے کے بارے میں کیوں کر رشک نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تجھ پر تیرا شیطان غالب آیا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا، ہاں۔
میں نے عرض کیا اور آپ کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر میرے پروردگار نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ایک جو ساتھی ہوتا ہے شیطان، جو قرین کہلاتا ہے انسان کا ہمساتھ، وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس شیطان کے ساتھ اگر ایک شیطان ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرزند آدم کو شیطان بھی چھوتا ہے اور فرشتہ بھی مس کرتا ہے۔ جب شیطان چھوتا ہے تو وہ برائی میں پڑ جاتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور جب فرشتہ مس کرتا ہے تو نیکی کی طرف جھکتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ جب تمہارے دل میں خیال نیک آئے تو سمجھ لو خدا کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اور جب بری بات جی میں آئے تو شیطان سے پناہ مانگو۔ تو یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس حالت میں رہتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے شیطان کو قابو کر کے اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح ہم اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے مدد سے شیطان کو دور رکھ سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا۔ وہ اس کو اپنے قریب لا کر کہتا ہے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ آج تھوڑا سا غور کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا شیطان کا سب سے پر اثر وار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ وار اتنا زوراور ہے کہ گھر گھر میں صرف جھگڑے نہیں بلکہ نوبت طلاقوں تک آئی ہوئی ہے، اور اس وار سے کوئی بھی خاندان بچا ہوا نہیں ہے۔ گھر کسی بھی معاشرے کا وہ یونٹ ہے کہ اگر اس میں سکون اور اطمینان ہوگا تو پورے معاشرے میں اس کا اثر بہترین ہوگا کہ معاشرے میں نیک اور صالح بچے اور جوان خوشحال گھرانوں سے تربیت یافتہ ہو کر نکلیں گے۔ لیکن اگر گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد اور فتنہ ہوگا تو بچوں اور نوجوانوں میں بھی وہی خیالات ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر وہ بدلے کے طور پر معاشرے میں دنگا فساد کریں گے، اور یہ پھر وہ ریپل ایفیکٹ ہے جو آہستہ آہستہ گھروں سے بڑھ کر محلے، شہر، ملک اور دنیا میں پھیل رہا ہے۔ نکاح نبیوں کی وہ سنت ہے جس کے ذریعے انسان نہ صرف جائز اور حلال طور پر اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے دو انسان، مرد اور عورت، مل کر معاشرے میں انسانی نسل کی بقا کے لیے ایسے بچوں کو پیدا کر کے تعلیم و تربیت دیتے ہیں کہ وہ معاشرے میں ترقی اور اصلاح کریں اور نیکی اور خیر کے کاموں میں اضافہ ہو، اور پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی سب کا مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے اس رشتے کو سب سے پہلے جنت میں قائم کیا، کیونکہ اکیلا انسان شیطان کا تر نوالا بن جاتا ہے، لیکن جب دو لوگ مل کر زندگی گزارتے ہیں تو وہ پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ خوشگوار اور آسان بھی ہو جاتا ہے۔ پھر بچوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ پھل دیتا ہے جس کا ذائقہ انسان دنیا میں بھی چکھتا ہے اور آخرت تک کے لیے نیک اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس رشتے کو جب انسان اللہ کی خاطر اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے قائم کرتا ہے کہ جس شخص یا عورت سے میرا نکاح ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی آبادی سے میرے لیے چنا ہے، تو یقیناً یہی میرے لیے سب سے بہترین میچ یا ازواج ہے۔ اب یہ مجھ پر ہے کہ میں اپنی 100% کوشش محنت کروں کہ یہی جوڑ میرے لیے بیسٹ ثابت ہو۔ سب سے پہلے جب ہم نکاح میں کہتے ہیں کہ قبول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو اپنا ازواج مان لیا، اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ نہ میں پرفیکٹ ہوں اور نہ میرا جوڑا، اور نہ ہم زندگی پرفیکٹ گزار سکتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز، خوشی اور غم، صحت اور بیماری،
کمی اور زیادتی سب ہوں گے۔ یہ اب ہم دونوں کی لائف مینجمنٹ سکلز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی حکمت سے اور خوش اسلوبی سے ان رشتوں کو نبھاتے ہوئے مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ مرد کی 2 بڑی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ مرد کو قرآن میں قوام کہا ہے، جس کا مطلب حکمران نہیں ہے، جو کہ غلط طور پر لیا جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے ذمہ دار شخص جو اپنے بیوی کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ یعنی مرد کی پہلی ذمہ داری ہے بیوی کو فزیکلی اینڈ ایموشنلی سیکیورٹی دینا، اور پھر دوسری بڑی ذمہ داری ہے اس کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ دوسری طرف بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آنے والے گھر میں اپنے نئے کردار یا رول کو ذمہ داری سے سمجھنا اور نبھانا۔ ماں باپ کے گھر میں بیٹی اور بہن کے بعد یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، جس کی اگر بچپن سے تربیت نہ کی جائے تو لڑکی نئے گھر اور ماحول میں آ کر گھبرا جاتی ہے، اور مرد کو اہمیت دینے کی بجائے اپنے والدین، ان کی یاد اور انہی کو سب کچھ سمجھنے کی وجہ سے بار بار اتنا پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ پھر آگے بڑھنا زندگی میں مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے میاں کے گھر کی باتوں کی، گھر والوں کی باتوں کی، مال کی امین ہوتی ہے، اس امانت کی حفاظت کرے۔ یہاں بھی بچیاں اپنے نئی گھر کی ہر بات اپنے والدین، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے شیئر کر کے اس امانت کی حفاظت نہیں کر پاتی، اور پھر مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ ہر ریلیشن شپ میں ٹیدنگ پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اس نازک رشتے کو دونوں طرف کے گھر والوں اور بڑوں کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ ان رشتوں میں شیطان سب سے زیادہ وسوسے اور نیگیٹو تھاٹس ڈال کر بدگمانی اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی سمجھداری اور حکمت عملی دونوں خاندانوں کی طرف سے ہو تو یہی رشتے پیار و محبت اور اخوت اور قربانی کی ایسی مثال بن سکتے ہیں جس سے دنیا میں بھی گھر جنت کی مثال اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اسپیشل اور قیمتی بنایا ہے، اور ہر طرف اس کے لیے محافظ، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کی صورت میں دیے ہیں۔ عورت گھر کی رانی ہوتی ہے اور گھر پر اسی کی حکومت چلتی ہے۔ اس کو جنت کمانے کے لیے گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے کہ جو عورت اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا گھر اور گھر والے ہی ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک، پیار محبت کر کے وہ جنت کما سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک طرف عورت مظلوم ہے، جہاں مرد اس کو تحفظ دینے کی بجائے خود ہی اس پر ظلم اور جبر کر رہا ہے۔ قوام بننے کی بجائے اپنے آپ کو حکمران سمجھ کر عورت پر ناجائز حکومت کر کر اس کے ساتھ ہر طرح کی بد اخلاقی کر رہا ہے، اور اوپر سے سمجھتا ہے کہ یہ سب جائز ہے۔ یہ بھی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ دوسری طرف عورت اس تگ و دو میں لگی ہے کہ اپنے شوہر کو کس طرح اپنے قابو میں کر لے۔ جس طرح ابلیس نے چاہا کہ انسان کو اپنے قابو میں کر لے، اسی طرح ایک ٹگ آف وار لگی ہوئی ہے۔ ساس اور بہو کی پاور سٹرگل کے درمیان گھر گھر کا مسئلہ ہے کہ دونوں عورتیں اس آدمی کو اپنی طرف کرنے کی خاطر اور اس پر اپنا حق جتا کر دوسرے کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ماں اور بیوی کی محبت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، نہ کہ مقابلہ بازی۔ یہاں بھی شیطان نے گھروں میں ایک جنگ کی سی کیفیت قائم کر کے گھروں کا سکون برباد کر دیا ہے، اور اتنی معمولی باتیں ہیں جن پر روز گھروں میں فتنہ فساد ہوتے ہیں، اور پھر مرد گھر آنے کی بجائے گھر سے باہر سکون تلاش کرتے ہیں اور پھر حرام میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر بچپن سے لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی تربیت کی جائے کہ یہ نئے رول اینڈ رسپانسبلٹیز کو کیسے نبھانا ہے تو شاید اتنا بگاڑ نہ آئے۔ ہم عورتیں، مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے تو اچھا داماد چاہتے ہیں، لیکن اپنے بیٹوں کو
اچھا شوہر بننے کی تربیت نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ اچھا شوہر بنے گا تو پھر بیوی کا غلام بن جائے گا۔ پھر یہ بھی شیطانی خیال ہے۔ اگر بیٹے کا گھر بسے گا تو خوشیاں ہمیں ہی ملیں گی۔ بڑے ہونے کے ناطے بیٹے کی ماں کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے کے لیے ہاتھ پھیلائے، پیار، محبت، شفقت اور نرمی سے برتاؤ، جیسے ایک مہمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی عزت، اس کے گھر والوں کی عزت، اس کو اپنائیت کا احساس دلائے، اس کو کانفیڈنس دے کہ وہ اس گھر کا ایک قیمتی حصہ اور فرد ہے۔ اس سے گھر کی باتیں شیئر کرے، اس سے مشورہ لے، اس کی قدر کرے، کیونکہ وہ ایک شوہر کی خاطر اپنا سب کچھ، ماں، باپ، بہن، بھائی چھوڑ کر آئی ہے۔ بڑوں کو چاہیے کہ پہلے دینے والے بنیں، ایک گھنے دار درخت کی طرح آنے والے پر سایہ کریں، اس سے ہائی ایکسپیکٹیشنز اور ڈیمانڈ کم کریں، اس کی عزت کریں، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ جب ہم بچوں کی عزت کریں گے تو پھر جواب میں وہ بھی ہماری عزت کریں گے۔ بیٹے کے سامنے اس کی بیوی کی تعریف کریں تاکہ اس کا بھی دل بڑھے۔ سارا دن کرٹیکل انالیسس جو شیطان کرواتا ہے، اس کی بجائے کھلے دل سے اس لڑکی کو اس کی اچھائی اور کمی کوتاہی کے ساتھ قبول کریں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ بچے ہیں، سیکھ جائیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا کریں گے تو اچھا ہی پائیں گے۔ میاں بیوی کو سپیس دیں، ہر وقت بیٹے کے سر پر مسلط نہ رہیں، اپنے بیٹوں سے ڈیٹیچ ہوں تاکہ وہ دونوں مل کر گرو ہوں۔ اگر آپس میں کچھ ان کے مسئلے ہوں تو بیٹے کی بجائے بہو کا ساتھ دیں تاکہ اس کو ساس کی نظر میں ماں نظر آئے۔ معاشرے نے بیٹے کی ماں کو ساس کے روپ میں اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ڈبل محنت کرنی پڑے گی اس رشتے کے تقدس کو قائم کرنے کے لیے۔ دوسری طرف آنے والی لڑکی بھی اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ سنسیریٹی اور لائلٹی دکھائے۔ ہر چھوٹی بڑی بات گھر سے لیک کر کے اپنے گھر والوں کو نہ بتائے، کیونکہ ہر گھر کی باتیں ایک امانت ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کو پرائیورٹی دیں، اس پرائیورٹی کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کا دل جیت لے گی۔ اگر ہر وقت اپنے گھر والوں کو یاد کر کر کے روتی رہے گی تو پھر پاسٹ میں رہ کر پریزنٹ کو بھی خراب کرے گی، اور یہی شیطان کی چال ہے کہ ہم کبھی اپنے حال سے راضی اور خوش نہ ہوں، بلکہ ہر وقت ایک شکایتی اور ناشکری کے موڈ میں ہی رہیں۔ اور جب انسان کمپلین کرتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو یہ تھا اور وہ تھا اور یہاں یہ نہیں ہے، تو وہ پھر کمپیئر اور کمپلین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے انسان پھر انتہائی مایوس اور رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ میری شادی صحیح جگہ نہیں ہوئی، یہاں رشتہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہی ifs and buts اس کو اس رشتے کی ایکسیپٹنس سے باہر لے جاتے ہیں۔ پھر وہ قسمت کو روتی ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی ہے، اور جو 100% ایفرٹس اس کو لگانی چاہیے تھی وہ نہیں لگاتی۔ پھر وہ ایگزٹ کلاس کو ڈھونڈتی ہے، سیلف پٹی میں پڑ جاتی ہے، گھر والوں سے اپنی رویداد روتی ہوئی سناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کہ تم کس باپ کی بیٹی ہو، ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، تم اپنا سامان لو اور واپس آ جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ وہ گھر جوڑنے بسانے کی بجائے سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاتی ہے۔ پھر ضد، انا، تکبر ایسے آڑی آتی ہے کہ کوئی فریق کسی کی بات سننے کو راضی نہیں ہوتا۔ الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو صحیح پروف کرنے کے لیے گھر کی باتیں شہر میں آ جاتی ہیں۔ کوئی جھکنا، کمپرومائز، برداشت، صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، گھر بستے بستے ٹوٹ جاتا ہے، اور شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ ایک اور گھر پر اس کا وار چل گیا، اور ہم انسان بے بسی سے معاشرے میں ایک گھر کے بعد دوسرا گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے، اللہ اور رسول کی اور صبر و تحمل کی باتیں ان کو پھر بری لگنے لگتی ہیں، اور انہیں دشمن سمجھا جاتا ہے جو گھر آ کر ان کا جڑوانا چاہتے ہیں۔ اگر ساس بری یا سسرال برا ہے اور شوہر اچھا ہے تو یہی شکر ہے کہ سسرال کا احسان ہے کہ اس نے میرے شوہر کو پیدا کر کے میرے حوالے کر دیا، اور ساس بھی یہی سوچے کہ میں نے اپنے شوہر پر ساری زندگی راج کیا ہے تو اب میری بہو کی باری ہے کہ وہ اپنے شوہر پر راج کرے۔ کم از کم دونوں خوش رہیں اور آباد رہیں۔ تھوڑا سا وقتی کمپرومائز، جھکاؤ، سمجھوتا، عفو و درگزر، دل بڑا کر کے
ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کر لیں تو حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، ہر وقت چینجز ہو رہے ہیں، سب کچھ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ جہاں مرہم کی ضرورت تھی وہاں ہم جلد بازی میں آپریشن کر ڈالتے ہیں، اسی لیے جذباتی فیصلوں میں انا کو تسکین تو مل جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو سچ پر حق پر ثابت تو کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کا اثر تمام معاشرے پر پڑتا ہے۔ پھر لوگ حلال کی بجائے حرام رشتوں کو اپناتے ہیں، جن میں صرف مزے اور فن ہوں، شیطانی عمل ہوں، کوئی ذمہ داریاں نہ ہوں، اور پھر ایک حیوانی سطح پر انسان زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں سے دور ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب مسئلوں کا حل کیا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا کیا جائے کہ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بچائیں۔ معاشرے کی تباہ کاریوں میں حصہ ڈالنے کی بجائے معاشرے کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، کیونکہ کہیں پر بھی آگ لگے گی تو دھواں ہمارے گھروں تک بھی آئے گا۔ ہم سب مل کر ایک معاشرے کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کوئی بھی کام صرف دنیا یا دنیا داری کی وجہ سے کرتے ہیں تو پھر دنیا ہی ان کاموں پر غالب آ جاتی ہے، اور ہمارا طریقہ کار بھی پھر صرف دنیا والوں کو خوش یا محروب کرنا ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی جینا مرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، رہنا سہنا، شادی بیاہ، بچے پیدا کرنا، تعلیم اور تربیت، سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو تو پھر ہر کام سیکرڈ اور عبادت بن جاتا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن میں آتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ جب اللہ کی خاطر ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کام میں چیلنجز نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم اپنی اس دنیا کو آئیڈیلسٹک طور پر جینا چاہتے ہیں جس میں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق اور پرفیکٹ ہو۔ پرفیکٹ ڈریس، پرفیکٹ ویڈنگ، پرفیکٹ کپل اینڈ دین دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر، یہ فیری ٹیل کے تصور میں تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کی دنیا سے انسان کو دور کر دیتا ہے، اور جب کچھ دنوں کے بعد ہم اصل حقیقت کا سامنا کرتے ہیں تو خواب ٹوٹنے لگتے ہیں اور ہم سب کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہ سسرال ہو نہ رشتہ دار، بس صرف شوہر مل جائے اور ہم پھر ہنی مون فیز میں اپنی زندگی گزاریں۔ حقیقی ذمہ داریوں کو صرف اللہ کی خاطر نبھائیں اور دیکھیں کہ کتنی مدد آتی ہے۔ ذمہ داریوں کو نبھا کر ہم شوہر پر احسان جتاتے ہیں اور فوری ریوارڈ کی توقع کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس جب ہم الگ ہو جائیں گے تو پھر ہم خوش ہو جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مشکل کے بعد، یعنی مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے ایک ریل روڈ کے دو ٹریکس، دونوں کے اوپر ٹرین چلتی ہے۔ زندگی کا کوئی سب سے مشکل ترین لمحہ بھی آپ یاد کریں، اس تکلیف دہ وقت میں بھی کئی ایسی نعمتیں ہوں گی جس کا ہم شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح انتہائی خوشی کے موقع پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہوگا جو ہمیں بے چین کر رہا ہوگا۔ دنیا میں نہ ایبسولوٹ شر ہے اور نہ ایبسولوٹ خیر، زندگی نام ہی ان کو بیلنس کر کے زندگی کو ماڈریٹ طریقے سے گزارنے کا نام ہے۔ سب سے پہلا کام کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں اور مان جائیں کہ دنیا میں جو بھی ہماری پلیسمنٹ اور پوزیشن ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے رکھا ہوا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ پھر حالات کو بدلنے کی بجائے خیالات کو بدلیں، اچھا سوچیں، اچھا گمان اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے، شوہر سے، اس کے گھر والوں سے۔ کوئی بدگمانی ہے تو بات چیت کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کریں، اندر ہی اندر گھلنے سے سٹیم جمع ہوتا رہتا ہے۔ پانی کی طرح ہو جائیں جو ہر برتن میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔
پانی کی خوبی یہ ہے کہ سامنے چٹان بھی آ جائے تو اس سے ٹکرانے کی بجائے سائیڈ میں ہو کر اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے۔ کنفرنٹیشن سے بچیں۔ شیطان ہمیشہ کہتا ہے کہ تعلقات توڑ لو، سکھی ہو جاؤ گے۔ اصل چیلنج ہی تعلقات کو نبھانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اجر بھی اسی سے مانگنا ہے، جنت کی صورت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد دیتے ہیں۔ نیکی اور محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے تھوڑا وقت لگے۔ مشکل ہے کہ شیطان یہاں بھی جلد بازی کرواتا ہے اور انسٹنٹ ریوارڈ کی طرف لے کے جاتا ہے کہ فوراً سب قدر کرنے لگیں، لیکن ذرا سا ضبط، برداشت، صبر و تحمل اور نرمی وہ نبیوں کی صفات ہیں کہ اس سے انسان دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عظیم ملتا ہے۔ ازواج اور اولاد کے لیے بہترین دعا اور جامع دعا: ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ازواج و اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ شیطان سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان طہارت کا خاص خیال رکھے، صاف ستھرا اور پاک اور صاف رہے، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے دور رہے، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے۔ غسل اور وضو انسان کو بدن کی پاکیزگی دیتے ہیں اور اسی طرح خیالات کی پاکیزگی شیطان کو دور رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بڑی تیزی سے پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہوتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کی یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور پھر اس شخص کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور یہ اگر ایسا ہمارے ساتھ بعض وقت ہوتا ہے تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے، یعنی پھر 2 سجدے ایکسٹرا، اور اس سے پھر وہ ہم سے بیزار ہو کر دور بھاگتا ہے۔ تو جتنا شیطان، جس چیز سے شیطان چڑھتا ہے وہی چیز اگر ہم سب سے زیادہ کریں گے تو پھر شیطان ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ یعنی کہ شیطان جو ہے سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بات سے وہ دور بھاگتا ہے۔ تو ہم جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، کیونکہ ہمیں شیطان سے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، اور وہ بھی جب ہم اللہ سے مدد چاہیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ سے، کہ شیطان سے ہمیں پناہ مل جائے۔ شیطان اللہ کے ذکر سے دور بھاگتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو قرآن پڑھنے سے اور آواز اس کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان جو ہے اس گھر میں داخل نہ ہو۔ جتنا زیادہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، یعنی قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا، دوسروں کو سکھانا، اتنا ہمارے دماغ میں اچھے خیالات اور دلوں کی صفائی ممکن ہوگی۔ ہمارے دل میں ایمان کا نور، اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت الہی آئے گی، جس کی وجہ سے شیطانی خیالات اور وسوسے دور ہوں گے۔ ہم جتنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں گے اور اس کا ذکر زبان سے کریں گے، اتنے شیطان کے حملے سے دور رہیں گے۔ بعض وقت ہم خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور فکروں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو فکر کرنے کے بجائے ذکر کریں گے تو شیطان ہم سے دور رہے گا۔ خاموش رہ کے وقت ضائع کرنا بھی شیطان کی طرف سے ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ہو۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور پھر معوذتین، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جو انہوں نے ہمیں ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ رکھنے کی لیے دیا ہے۔ یعنی کہ قرآن کے اندر وہ دعائیں موجود ہیں جس کو جب ہم پڑھیں گے، اور یہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور دونوں قل جو ہیں، یہ سب کو یاد ہونے چاہیے، اور بچوں کو بھی یاد کرانے چاہیے، تاکہ جب بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے خود دم کریں۔ اور یہ ہمیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 اوقات خاص طور پر ذکر کے دیے ہیں، جس کے اندر صبح اور شام کی دعائیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہیں۔ فجر کے بعد کے اذکار اور عصر کے بعد کے اذکار، اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت بھی جو خاص رات کے سونے کی دعائیں ہیں ان کو یاد کرنا اور ان کو پڑھنا سب شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعائیں ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد پروٹیکٹیو شیلڈ کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ہم شیطان سے ٹکرا نہیں سکتے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ ہی کی ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے، اور جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں، اس میں ہم لازمی وضو کرتے ہیں، لازمی طہارت کا خیال کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈال دیں، اور پھر ہم اگر یہ ساری دعائیں جو ہیں، اور صرف صبح کے وقت اور شام کے وقت نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وقت کا اذکار بتائے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اور سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہیں، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں، بازار میں جانے کی دعا، یعنی کہ ہر موقع کے لیے یہ دعائیں ہی ہیں جو ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کی تلاوت کو اچھی قاری کی آواز میں سنیں تو اس سے بھی دل پر اثر کرتا ہے۔ قرآن کے سننے سے دل و دماغ کی غلاستیں دھل جاتی ہیں، جیسے بارش سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اسی طرح قرآن وحی الہی سے روحانی خوشی اور دل و دماغ کی کدورتیں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اس کا ایک خاص اثر ہے۔ رقیہ شرعیہ سننا چاہیے، یہ بہت فائدہ مند ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اس سب سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح اچھے لیکچر کو سننا، کسی اچھے استاد کو، اچھے مینٹور کی بات کو سننا بھی ضروری ہے، جس کی نصیحت کو آپ قبول کر سکیں۔ تربیت اور تزکیہ اپنا کرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے، اطاعت کی ہم نے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے سمعنا و عصینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے۔ آج کے زمانے میں شیطان اتنا حاوی ہے کہ وہ سننے ہی نہیں دیتا۔ کسی کو اچھی بات، اچھے ذکر، اچھی محفل، درس و تدریس میں بلائیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ آج کے دور میں بچے، بڑے، بوڑھے، کوئی کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا، اور یہی بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی لیے گھر کے ماحول میں اذان، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، تکبیرات کو لگائیں، خود بھی اونچی آواز میں تلاوت کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جو لوگ اسلامی ملکوں میں ہیں ان کے تو گھروں میں اذان کی آوازیں آتی ہیں، لیکن جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ گھروں کے اندر جو اذان کے کلاکس ہوتے ہیں یا کوئی موبائل میں ایپس ہوتے ہیں کہ اذان کو ضرور سنیں، کیونکہ اذان کو سننا، اس کا جواب دینا، وہ آپ کے ایمان کو رینیو کرتا ہے، ایک یاد دہانی آ جاتی ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت اور توفیق اور قوت دیتا ہے کہ پھر ہم اٹھ کے نماز پڑھ سکیں۔ تو نمازیں پڑھنا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانا، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ نماز، قرآن اور دعا اور اذکار، یہی ہماری حفاظت کے وہ بہترین پروٹیکٹیو شیلڈز ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایک طرح کے ہمارے کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ کھانا پینا انسان بھول جائے، لیکن یہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں ان کو نہ بھولیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہر قسم کی اگر ہمیں پوری دعائیں نہیں بھی یاد تو کم از کم بسم اللہ اور الحمدللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر کام کو کرتے ہوئے بسم اللہ سے شروع کریں، کوئی کام ختم ہو جائے، پائے تکمیل پہ پہنچ جائیں تو الحمدللہ کہیں، کھانا کھا لیں تو الحمدللہ کہیں، صبح اٹھیں تو الحمدللہ کہیں، اور پھر سلام کی عادت ڈالیں، اور خود پر کام کریں، اپنا تزکیہ اور اپنی اصلاح کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک اور کیا پتہ دنیا میں کوئی اچھی اور بہتر اصلاح ہو جائے، کیونکہ انسان کی جو اچھائی کا آغاز ہے وہ انسان اپنی ذات سے کر سکتا ہے، اور جب ہم ایک اچھی مثال بنیں گے تو اللہ چاہے گا تو دوسروں کو بھی اس کا اثر پہنچے گا۔
ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہمارا یہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔